بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی جن آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ 25ویں پارے سے سورہ دخان کی آیت 38 تھا، آیت نمبر 50۔ اس دنیا میں انسانوں نے جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء و رسول بھیجے اور انسانوں ہی میں سے بھیجے، انہوں نے سب سے زیادہ جس عقیدے کا مذاق اڑایا اور جس عقیدے کے معاملے میں سب سے زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا، وہ تھا عقیدہ آخرت۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اس معاملے میں بہت زج کیا، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے اعتراضات۔ یسألونک ایان مرساہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس قیامت کی تم خبر دے رہے ہو وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ کبھی کہتے تھے وقالوا اذا ضللنا اذا كنا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مٹی میں گل سڑ کر رل مل جائیں گے تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ کبھی پوچھتے تھے کہ یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ کبھی کہتے تھے اچھا ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی کو بلا کر دکھاؤ جو مر چکے ہیں، اب ان کا ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں باقی رہا، ان میں سے کسی کو بلا کر بتاؤ زندہ کر۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے کہی کہ دیکھو، ان چیزوں کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ جس دن وہ تم سب کو اٹھا کر جمع کرے گا، اور یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرو گے اور اللہ قبرستان سے کسی مردے کو اٹھا کر بھیج دے گا اور وہ آ کر تم کو بتائے گا کہ دیکھو مجھ کو مر کر اتنے سال ہو گئے ہیں، لہذا دیکھو میں زندہ ہو کر پھر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کھیل تماشا نہیں ہے۔ تم کو تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ غفلت میں پکڑنے کے بجائے اللہ تم کو سیدھے سیدھے اپنے نبیوں کے ذریعے ان ساری چیزوں کی حقیقت کا پتہ دے رہا ہے، اور انسان کو ہمیشہ حق سے دور رکھنے میں اور گمراہی پر عناد کے ساتھ اڑے رہنے میں جس چیز نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہی ہے۔ آخرت کے عقیدے کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اب آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اور آخرت کا انکار کرنے کا نتیجہ من چاہے زندگی گزارو۔ ان آیات میں
اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تم چاہے ان چیزوں کا مذاق اڑاؤ، سنجیدگی سے نہ سوچو، نہ سنو، نہ سمجھو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے انکار کرنے سے اللہ اپنا فیصلہ بدلے گا نہیں اور قیامت کا وقت ٹلے گا نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں پیدا کیا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وما بینہما لاعبین، کھیل کے طور پر۔ کھیل نہیں ہے یہ ایک انتہائی مدبر، حکیم، علیم، خبیر اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے رب ذوالجلال کی تخلیق ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا، یہ آسمان زمین، یہ رات دن کا آنا جانا، یہ پورا نظام کائنات محض کھیل تماشے کے طور پر ہے؟ جن کا یہ گمان ہوتا ہے، جن کا یہ خیال ہوتا ہے، پھر ان کے نزدیک نہ زندگی کی کوئی حقیقت ہے اور نہ موت کی کوئی سچائی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو محض ایک تماشا اور ایک آنا جانا سمجھتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت اس ایک جملے میں کر دی کہ تم اپنی جگہ یہ سوچتے ہو تو سوچو، لیکن یاد رکھو کہ یہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس بات کو قرآن مجید نے کئی طرح سے کئی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ یہاں زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کا ذکر ہے، کہیں سیدھا براہ راست انسانوں کو بتایا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسانوں، اے میرے بندو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو ایسے پیدا کر کے بیکار چھوڑ دیا ہے اور تم کو میری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ یہ وہ اصل چیز ہے۔ اس میں شیطان نے انسانوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا ہے۔ اس معاملے میں انسان اپنی عقل کو جب لگاتا ہے تو اس کی عقل یہاں پر دھوکہ کھاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ اللہ نے آخرت کے عقیدے کو سمجھانے کے لیے اتنی بہترین مثالیں دی ہیں، زبردست مثالیں دی۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے مردہ زمین خود ایک بڑی نشانی ہے، آخرت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے، گرمی کی شدت سے پھٹ جاتی ہے، پھر جو ہی اللہ باران رحمت برساتا ہے یہ زندگی سے فبق اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، پھر وہ کھیتی جو لہلہاتی ہے پھر زرد پڑ کر پیلی ہو جاتی ہے، فجعلہ غثاء نحوا، پھر وہ کوڑا کرکٹ میں بدل جاتی ہے، پھر زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ اس شان کا مالک ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ مرغی سے انڈا نکالا مردہ اور انڈے سے نکالا زندہ بچہ، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندے کو نکالتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ان نشانیوں پر غور تو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کو ہی دیکھ لو کیسے پیدا کیے گئے ہیں، کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھو، اور پھر چونکہ سب سے پہلے مخاطب عرب لوگ تھے اس کتاب کے، اور یہ اونٹ ان کی زندگی کا سامان تھا اس زمانے میں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت رکھتے تھے وہ ان جانوروں سے، کیونکہ ان کا سارا جینے کا دار و مدار ان جانوروں پر تھا، اور خاص طور سے اونٹ پر۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہیں انسان کو خود براہ راست مخاطب کیا، فلینظر الانسان مما خلق، انسان دیکھے تو صحیح کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے
توجہ دلائی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اپنے کھانے کو تو دیکھو، وہ غذا کھا کر جیتے ہو نا، جو تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے جس پر، یہ کھانے پہ ذرا غور کرو، کس طرح ہم نے بادلوں سے پانی برسایا، زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس میں سے کتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ زندگی کا سامان ہے تمہارا اور تمہارے جانوروں کا۔ وہ کون ہے اللہ کے سوا جو تم کو یہ سب فراہم کر دے؟ کہیں خالی پانی پر توجہ دلائے، یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کو برسانے والا کون ہے؟ یہ نطفہ جو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو، اس نطفے سے یہ پیدا کرنے والا بچے کو، لڑکے کو اور لڑکی کو کون ہے؟ تم کہ ہم؟ اگر صرف نطفے ہی سے بچہ ہوتا، مادر رحم میں نطفہ جانے سے بچہ ہوتا، تو کیوں بہت سے جوڑے بے اولاد ہیں جبکہ وہ سب کر رہے ہیں؟ بے شمار نشانیاں قرآن نے جگہ جگہ ان پر اشارہ کیا، اور ایسی باتیں ہیں یہ جن کو معمولی عقل کا انسان دیکھ بھی سن سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ کام بڑے عجیب ہیں، کتنے عجیب کام ہیں اس کے، کیسی قدرت ہے اس کی۔ سورہ یاسین میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان ذرا غور کرتا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے کی بوند سے پیدا کیا اور وہ ہم سے جھگڑا کرنے کھڑا ہو گیا۔ ایسی بوسیدہ ہڈیاں لا کے ایسا پیس کے بولتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے باپ داداؤں کی بوسیدہ ہڈیاں یہ چورا ہو گئی، کون زندہ کرے گا ان کو؟ عجیب عجیب طرح سے مذاق اڑائے، شکوک و شبہات پیدا کی۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا آخرت پر اگر یقین پکا نہیں ہوتا نا، وہ بھی سیدھی راہ پر نہیں رہتے۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں اکثر قرآن مجید نے یومنون کی جگہ یوقنون کا لفظ استعمال کیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ جن کو آخرت کا یقین ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے اللہ کا دین آسان ہوتا ہے، پھر وہ واقعتاً اپنی زندگی کو مومن اور مسلم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی کائنات یوں ہی پیدا ہو گئی ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر احمق اور غیر ذمہ دار انسان نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما خلقناہما الا بالحق، ان زمین اور آسمانوں کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں نا، علم ہی نہیں رکھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے نا ہم نے، اس لیے یہ ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ ان سب کے جمع کیے جانے کا مقرر وقت، فیصلے کا دن، روز نہیں ہوگا یہ کام۔ جس دن اس کی علم و حکمت اور منشا کے مطابق اس کائنات کی عمر بھی ختم ہو جائے گی، جیسے انسانوں کی ہوتی ہے اور چیزوں کی ہوتی ہے، وہ مختصر ہوتی ہے، یہ کائنات پوری کی پوری اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، پوری کائنات دوڑ رہی ہے اپنے مستقر کی طرف اور تباہ ہونے پر ہے۔ اور اب تو جدید سائنس کی تحقیقات سے بھی کئی باتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ اس دنیا کے نظام میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، آسمانوں کے سیاروں میں بھی، زمین کی تہہ میں بھی، سمندروں میں بھی، پہاڑوں میں بھی ایک عجیب قسم کی تبدیلی سائنسداں محسوس کر رہے ہیں اور سمجھ سے باہر ہے ان کے۔
اور آخر ان کا بولنا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات ایک تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 1450 برس پہلے خبر دی گئی، اور اس سے پہلے انسانوں کو اس وقت کے انبیاء کے ذریعے خبر دی گئی کہ یہ کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، تخلیق بالحق ہے، اور اس کا بھی ایک دن مقرر اور متعین ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا۔ مقرر ہے وہ دن، وہ وقت مقرر ہے جس کا کسی کو علم نہیں دیا گیا، وہ اس خالق کے کائنات ہی کے پاس ہے علم۔ قل انما علمها عند اللہ، بار بار یہ بھی پوچھتے تھے اچھا وہ قیامت ہے کب، ٹائم تو بتاؤ، اس کا دن تاریخ کچھ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ جواب میں یہی فرماتا ہے نبی ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس، میں تو تم کو خبردار کرنے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کھلنڈراپن چھوڑو، حماقت چھوڑو، اور اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، ورنہ وہ فیصلے کا دن تو مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں۔ تم نے اپنی عقلوں پر پردے ڈال لیے ہیں تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، ورنہ کائنات کی ایک ایک چیز پکار پکار کر پتہ دے رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی حاکم مطلق ہے، اور یہ کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو تباہ بھی وہی کرے گا اور دوبارہ اس کو زندہ بھی وہی کرے گا۔ یہ کام اس کے لیے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کو یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ تم اپنی طاقت سے نہ سوچو، یہ نبی نہیں کہہ رہا ہے تم سے کہ میں قیامت لانے والا ہوں، نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب، میرا رب، کائنات کا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ عجیب عجیب انداز سے آخرت کے اوپر دلیلیں قرآن نے دی ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء، ارے نادانو، تمہارا پیدا کیا جانا، تمہاری حیثیت، تمہاری بساط کیا ہے اس کائنات میں؟ جس زمین پہ تم رہتے ہو، جس زمین کے گولے پر، اس سے کئی کئی کروڑ گنا بڑے گولے اس آسمان میں تیر رہے ہیں، اور اس پورے نظام شمسی کے اندر تمہارا وجود سمندر میں سوئی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، اس پہ تم اتنا اچھل رہے ہو۔ تمہارا پیدا کیا جانا یہ آسمانوں کو بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کیا؟ انتم اشد خلقا، تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو یا یہ آسمان؟ اللہ نے اس کو بنا کر دیکھو کیسے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، ہوگا تو وہی جو سارے جہانوں کا پروردگار چاہے گا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ وہ دن جب آئے گا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو یا جس کا بار بار مطالبہ کر رہے ہو نا کہ مردے کیسا زندہ ہوتے ہیں، تو پھر لے کے آؤ ایک آدھے مردے کو زندہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہ دن جب آئے گا نا کوئی کسی کا ہمدرد اور حمایتی نہیں ہوگا۔ مولا کا لفظ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آقا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا تھا، اور مولا اس تعلق کو بولتے ہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، کسی نسب حسب کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک مقصد یا کسی ایک بات کے آپس میں حمایت اور اتفاق سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کا بھی اس میں مفہوم شامل ہے۔ یہاں وہی مفہوم ہے، کوئی حمایتی نہیں ہوگا اس دن کسی کا، ولا ہم ینصرون، اور مدد بھی نہیں ملے گی کہیں سے۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر ایک نرم بات کہہ کر پھر سمجھنے کا موقع دیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حقیقت ہے۔ اللہ نے جو فرمایا نا
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ارے انسانوں، اس زمین پر تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، چاہے آسمان سے آئیں یا زمین کی ہوں یا تمہارے اپنی ذات سے ہوں، یہ تمہاری کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہاری اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ ہے کہ تمہارے بہت سے خطاؤں، گناہوں، جرموں کو ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یعفو عن کثیر، اور سے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے وہ۔ ورنہ تو کہیں اگر تم کو تمہاری غلطیوں پر وہ پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہ رہے زمین پر چلنے والا۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے، اور نبی کو تسلی دی اللہ نے بار بار، اے پیغمبر یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ایسی باتیں پہلے کے لوگ بھی کر گزرے ہیں، پھر دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تم اپنا کام کیے جاؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس ہم ان کو تھوڑی مہلت دے رہے ہیں، اور اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائیں۔ اللہ اپنے رحم و کرم کو بندے پر آخر تک نچھاور کرنے کے لیے رہتا ہے کہ میرا بندہ آج سمجھ جائے، کل سمجھ جائے، پلٹ آئے گا، توبہ کر لے گا، بات آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی، کل سمجھ میں آ جائے گی۔ اور انسان کی حالت یہ ہے، کئی جگہ اللہ نے ان کو شرم بھی دلائی، جس شر سے، جس عذاب سے اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہے، نادانو اسی کی جلدی مچا رہے ہو، اسی کے راستے جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے اور تم اسی کی جلدی مچا رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو بار بار، لے آؤ عذاب، بہت ہوگا تیرا ڈرانا۔ بے شمار انبیاء اور رسول کی قوموں نے یہی کہا، یہاں تک کہ عذاب جب آ گیا تب تک بھی ان کی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ جب وہ عذاب آیا، اور عذاب آیا عام شکلوں میں، قوم نوح پہ بادل آئے پانی لے کر تو خوش ہو رہے، ارے بارش ہوئی ہے، مگر اس میں عذاب تھا۔ قوم یونس پہ وہی بادل آئے تھے، اور حضرت یونس چھوڑ کر نکل گئے تھے، ساری قوم، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان، سب کے سب میدان میں جمع ہو گئی، رونے لگے، اے پروردگار، اے رب، کہاں یونس، کہاں اس کو ڈھونڈو، ڈھونڈو کہاں ہے یہ؟ ہم چلے گئے، اور پھر رو رہے ہیں، اللہ ہم کو اپنے پیغمبر سے ملا دے، ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم توبہ کریں۔ ہٹا لیا اللہ نے عذاب، عذاب ہٹا لیا اللہ نے۔ خالی یہ ایک واحد قوم ہے پوری دنیا میں، قوم یونس، جن پر آیا ہوا عذاب ہٹایا گیا توبہ کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے برے اعمال عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور توبہ سے یہ عذاب ٹالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے سمجھا ہے۔ اس دن تم جس دن کی جلدی کر رہے ہو نا، وہ دن تو مقرر ہے، تمہارے مطالبے پر ہر وقت تھوڑی اللہ قیامت کھڑی کرے گا۔ جس طرح تم بیکار کی زندگی جیتے ہو، فضول بکواس کرتے ہو، اللہ کے کام ایسے ہیں، اس کے کام حکمت سے لبریز ہیں، طے شدہ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، اور جب اس کا جو کام کا وقت ہوتا ہے اس میں دیر نہیں لگتی، نہ پھر وہ ٹلتا ہے، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کو بدل سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تم نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، لیکن اس پوری کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، تم سب کو جمع کیے جانے کا بھی طے شدہ وقت مقرر ہے، وہی فیصلے کا دن ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن بالکل مقرر ہے، صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، خبر دی ہے کہ ایسا ایسا دن آنے والا ہے، اور اس دن یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا حمایتی ہوگا، نہ کسی کو مدد ملے گی، الا من رحم اللہ،
سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے. یہ وہی بات ہے جو آج عصر کے درس میں آئی تھی. اس حدیث کی روشنی میں نے وہ حدیث پیش کی تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ جس کے راوی مسلم شریف کی روایت کہ بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے نمودار ہوں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، اور یہ حال ہو جائے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہو، شام میں کافر، شام میں مومن ہو تو صبح کو کافر، اور دنیا کے فائدے کے عوض اپنا دین بیچ دے. نیک اعمال کی جو تلقین کی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ ہم نیک عمل کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں گے. محمد رسول اللہ نے یہ غلط فہمی بھی دور فرما دی. اپنے صحابہ سے کہا آپ نے کہ کوئی انسان اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت جس چیز کا نام ہے اس کی قیمت ادا کرنا کائنات کی کسی بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں. بولے پھر اللہ کے رسول الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ میرا رب مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جاؤں، ورنہ اعمال کی انسان کی بساط کیا ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے تو اس کا دفتر ہی نہیں کھل رہا ہے، 10-12 سال تو ایسے ہی نکل جا رہے ہیں. پھر جتنے سال جی رہا ہے اس میں سونے میں آدھی زندگی جاتی ہے اس کی، جس میں قلم ہی نہیں چلتا. کیا عمل کرے گا انسان؟ کتنا عمل کرے گا؟ جنت یہ ایسا کھا پی کے سو کے زندگی برباد کرنے والا جنت مالے گا؟ مل جائے گی جنت؟ چند عبادتیں وہ بھی کہاں ڈھنگ سے ہوتی ہیں، ہوئی ٹھیک، نہیں ہوئی تو گئی. پا ہی نہیں سکتا انسان اپنے عمل کے بدلے جنت. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میرا پروردگار ہی بس اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے تو بات اور ہے، تو بات اور ہے. تو اس کے بھی کیسے کیسے رستے اللہ نے پیدا کیے. نبی فرماتے ہیں میری امت کے فلاں فلاں لوگ بغیر حساب کی جنت میں جانے والے، کچھ کو بغیر حساب کے بھیج رہا ہے، کچھ کو حساب ہلکا لے کے بھیج رہا ہے، کسی کو تھوڑی بہت سزا دے کے پاک کر کے بھیج رہا ہے. آخر تک بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ چل رہا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر کیسے کیسے دعوے بھی تھے نا، وہ بھی بتایا قرآن نے. کبھی تو بولتے تھے ایسا ہے کیا، ایسا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. ارے ٹھیک ہے اگر ہوا بھی تو جیسا آج دنیا میں ہم مزے میں ہیں نا، آخرت میں ہم ہی مزے میں رہنے والے ہیں، ہم ہی مزے میں رہنے والے ہیں. یہی دھوکے دیتے رہا شیطان آخرت کے بعد. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید میں جتنی تفصیل اور جتنے دلائل سے گفتگو کی ہے وہ بس سمجھنے کی چیز ہے. ایک بار انسان کی کوئی ایک مثال بھی اللہ کی دی ہوئی دلیل سمجھ میں آ گئی اور آخرت پر اس کا یقین پختہ ہو گیا، بس بیڑا پار ہے. پھر ورنہ تو پھر آخرت کے معاملے میں جو شک میں بھی مبتلا ہے وہ نہیں رہ سکتے. اب اللہ نے فرمایا الا من رحم اللہ، بس اس دن جب ہو جائے گا نا وہ فیصلے کا دن واقع ہو جائے گا تو پھر وہی شخص محفوظ ہوگا، عافیت میں ہوگا، سلامتی میں ہوگا جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بلا شبہ وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی. عجیب عجیب بہانوں سے نوازے گا وہ آخرت میں بھی، عشر میں بھی الگ الگ بہانے اس کے پاس.
ایک بندے کو بلا کر کہا میرے بندے یہ گناہ ہے تیرے کیا نا پروردگار کیا، لیکن تیرا ایک عمل میرے پاس ہے. تو بندہ کہے گا بار الہ ایسا کون سا میرا عمل تیرے پاس ہے، میری زندگی تو ایسی حیثیت ہے، میرے سب گناہ تو تیرے علم میں ہے، تو مجھ کو بتا رہا. کہا میرے بندے تیری توحید کی وجہ سے جس طرح میں نے دنیا میں پردہ پوشی کی نا، آج بھی تیرے گناہوں کی میں پردہ پوشی کروں گا اور تجھے بغیر رسوا کیے اپنی جنت میں داخل کروں گا. عجیب عجیب بہانوں سے جنت میں ڈال رہا بندوں، عجیب عجیب بہانے. نبی نے خود بنی اسرائیل کے کئی واقعات بیان کیے ہیں صحیح حدیث میں. کتے کو پانی پلایا ایک شخص نے، بس اس پہ ہی بخش دیا. میری مخلوق پہ رحم کیا، میں نے تجھ پہ رحم کیا، جا جنت. اتنا سب ہو کے ممکن ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو، ورنہ بہت مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے انسانی مزاج اور انسانی دل کی قوتوں کے اعتبار سے انجام بیان کر دیا. اپنی رحمت کی آس بھی دلا دیا، دلیل بھی دے دی. کھلنڈراپن نہیں ہے، کائنات کھیل تماشے کے طور پہ نہیں ہے. تمہارا وجود یہاں پر یوں ہی بیکار اور عبث نہیں ہے. اللہ نے تم کو یہاں پیدا کر کے کھانے پینے اور مرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہوا ہے. یہ سب ایک مقصد کے تحت ہے، حق کے ساتھ ہے، اور اس لیے ہے کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جا سکے پورا پورا، کوئی کمی بیشی نہ ہو. گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا اور نیکوکار کو اس کی نیکی کا بدلہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا. اور یہ کہاں ہے؟ یہ درخت کہاں ہے؟ اچھا، اللہ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے بھی جہنم کے ایسی ایسی باتیں بیان کی. اب یہ درخت کی بات آئے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ درخت جہنم کی آگ میں ہے. تو بولے ارے لو یہ سنو، انگار میں درخت پیدا ہو رہا ہے، دیکھو ممکن ہے؟ اللہ نے اس طرح فتنے میں بھی ڈالا ہو. رب کہہ رہا ہے کہ ہنسو، مذاق اڑاؤ. وہ جب دن مقرر آ جائے گا اور یہ ساری چیزیں تم دیکھو گے عین الیقین کے ساتھ، پھر تمہیں پتہ چلے گا. یہ زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے. یہ زقوم کیا ہے؟ اس کو اور جہنم کی جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور جنت کی جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا، وہ صرف ہماری سمجھ کے لیے دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر کی جاتی ہیں، ورنہ ہر چیز بہت کہیں اس سے الگ ہے، مختلف ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ ایک درخت ہے، جہنم کی آگ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے پھل شیطان کے سر کی طرح ہے. اب شیطان کا سر کس نے دیکھا؟ مطلب یہ کہ انتہائی بدترین اور انتہائی ہیبت ناک شکل کا درخت ہے وہ، اور اس کا پھل ہے کانٹے دار، اور اس میں ہے ایک طرح کا رس. ہمارے یہاں سے جو درخت ہوتا ہے اس کو تھوہر کا درخت بولتے ہیں. تھوہر، کانٹے کانٹے رہتے ہیں اس میں، شاید اس کو کہیں کہیں ناکھنی بھی بولا جاتا ہے. کانٹے بھی رہتے، اور یہ ایک ٹائپ کا درخت جو صحراؤں میں ہوتا ہے، مفسرین کے مطابق تہامہ کے علاقے میں، وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے، انتہائی بدبودار ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کا رس انسان کے جسم کے کسی حصے کو لگ جائے تو وہی فوراً ورم آ جاتا ہے، سوج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس درخت کی یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ زقوم کا درخت ہے، جہنم میں پیدا ہوا ہے، جہنم میں اگا ہوا ہے، اسی کی آگ میں رہتا ہے، اس میں یہ پھل لگتا ہے. یہ پھل کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس پھل کے اندر کا جو رس ہوگا، کل محلن بولتے ہیں عربی میں،
پگھلے ہوئے تانبے کو، اور وہ جو تیل گرم ہونے کے بعد نیچے جو گدگدہ وہ رہتا ہے باقی تلچھٹ کھولتے رہتا ہے، تو جب جہنمی اس پھل کو کھائے گا تو اس پھل کے کانٹے ایک تو اس کے حلق میں پھنس جائیں گے، اور پھر اس کا رس جب اندر پہنچے گا تو اس کے معدے میں یغلی فی البطون، اس کے معدے میں، اس کے پیٹ میں کھولے گا، تو غلی الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرح۔ اور پھر اوپر سے کیا ہوگا؟ یہ سزا شروع ہے، بھوک کے مارے بےتاب ہو جائے گا نا، مرے گا تو نہیں، چاروں طرف سے موت گھیری ہوئی ہوگی، اور موت آنے والی نہیں وہاں، ہاں موت آنے والی نہیں۔ ابھی آج ہی تراویح میں سورہ چل رہی تھی غالباً سورہ ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا تھا کہ یہ چاروں طرف سے موت دیکھیں گے اور چاروں ہر وقت موت کو پکاریں گے، لیکن موت ان کے پاس آنے والی نہیں، بلکہ وراءہم عذاب غلیظ، بدترین سخت سے سخت ترین عذاب ہی ان کے پیچھے رہے گا۔ یہاں بھی دیکھو کتنا خطرناک اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے۔ یہ زقوم کا درخت ہے، گناہ گاروں کا کھانا، تیل کی تلچھٹ کی طرح، پگھلے تانبے کی طرح پیٹوں میں ابلے گا، انتہائی گرم کھولتے پانی کی طرح، اور پھر خذوہ، فرشتوں کو، جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑو، فاعتلوہ، گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ جھونکو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس حالت کے ساتھ اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اڑے گا، اور حلق میں پھنسے ہوئے کانٹے، اور اس کا اندر پیٹ میں پہنچا ہوا رس، اور تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، تیل کے گرم تلچھٹ کی طرح کھولے گا، اور پھر پانی پانی پیاس پیاس کرے گا، تو حکم ہوگا اس کو کھولتے ہوئے گرم پانی اس کے سر پر ڈالو۔ جیسی وہ پانی اس کے سر پر ڈالیں گے، سر میں سے ہو کر وہ پانی اس کے پورے آنتوں ان کو پگھلا کر نکال دے گا، اس کے بعد پھر وہ اس حالت ہے۔ ہم میں سے کسی کی طاقت عذاب برداشت کرنے کی ہے کہ ہم میں سے کسی کی طاقت ہے کہ یہ عذاب برداشت کرنے کی؟ پھر کیوں ہم کو خوف نہیں آتا؟ ہم کسی کو اس عذاب میں مبتلا دیکھ سکتے، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو دیکھ سکتے؟ یہ اگر قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو رب تعالیٰ تو یہ بتا رہا ہے۔ غفلت کی زندگی جیو گے، فیصلے کا دن یہ سب دکھائے گا۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر گرم پانی کے عذاب کو لے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم۔ بہت بڑا بنتا تھا نا دنیا میں، بہت بڑا تھا، بہت عزت والا تھا، اکڑ کے چلتا تھا، چکھ مذہب اپنی بڑائی کا، اپنی کبر کا، اپنی تکبر کا۔ انک انت العزیز الکریم، بڑا بنتا تھا نا، بڑا بزرگ تھا، بڑا عزت والا تھا، بڑے نام والا تھا، ہستی تھی تیری۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ جو بھگت رہے ہو وہی ہے نا جس کے بارے میں شک کرتے، اسی میں شک تھا نا تم کو، دیکھ لو پھر اب نہ جائے پناہ نہ جائے فرار، کہیں سے مدد نہیں، بھاگ کر جانے کا کوئی موقع نہیں، بچنے کی کوئی سبیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے میں بخشنے والا مہربان ہوں، آجا میری طرف، دنیا اور آخرت میں میرے سوا کوئی پناہ نہیں،
کوئی پناہ نہیں. کھیل تماشا نہ سمجھ اپنی زندگی کو بھی، اس کائنات کو بھی، ورنہ اس عذاب علیم سے، اس عذاب مہین سے، اس دردناک عذاب سے، اس رسوا کن عذاب سے دوچار ہونا ہے، دوچار ہونا ہی ہے. یہی وہ آیتیں تھیں جن کو سن کر صحابہ کے دل دہلتے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے زمین کانپتی تھی، غش کھا کھا کر گر جاتے تھے. نمازوں میں، تلاوت کے پڑھنے میں، کرنے میں، سننے میں غشی طاری ہو جاتی تھی ان پر. اور یہ عذاب کے ذکر پر اللہ کی پناہ مانگتے تھے، آنسو بہتے تھے ان کے. ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ہماری غفلت کا تو عالم یہ ہے کہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں بھی ہم تراویح میں اچھی لے میں پڑھنے والا ڈھونڈتے ہیں. وہ ان آیات کو بھی لے کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہم جھومتے ہیں. ہم سے بڑھ کر احمق اور نادان شاید ہی کوئی ہو. ہم جھومتے ہیں ان آیتوں پہ، اور وہ قاری جو پڑھ رہا ہے وہ بھی خوب جھوم جھوم کے پڑھتا ہے. تجوید، قرأت، حلق سے آواز نکالتا ہے، حرف کی آواز ایک ایک الگ الگ کر کے نکالتا ہے. اور وہ جو فضائل قرآن میں وہ حدیث آئی تھی کہ ایسی قوم آئے گی جو قرآن کو خوب سنوار کر پڑھے گی، مگر یہ لعنت زدہ لوگ. آج ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ایسی قرأتیں، ایسی چیخ مار رہا ہے، ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمد سے شروع ہو کے ضالین پہ ختم ہو رہا ہے، اور لوگ جھوم کر واہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے. یہ حرام ہے. یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. قرآن اس طرح سے گا کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تجوید سے پڑھنے کی چیز ہے. آپ نے خود فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو سنوار کر پڑھو. لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا آج کل کے پیشہ ور قاری، اور جس کے ہمارے نوجوان بہت متوالے ہو جاتے ہیں، یہ فقہ نے ایسی قرأت کو حرام قرار دیا ہوا ہے. تو قرآن مجید ہمیں یہ سب بتاتا ہے جس کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں. تو پھر ہم سمجھیں نا اس چیز کو، ایسی ہلکا نہ لیں ہم. کتنا خطرناک اور دردناک عذاب ہے. اور یہ تو ایک ہلکی جھلک ہے، ورنہ قرآن مجید میں جہنم کے جو نقشے اللہ نے دوسری جگہ بھی کھینچے ہیں نا، آدمی یہ سوچنے کو مجبور رہتا ہے کہ پروردگار اس کی بھاپ کو ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں، یہ عذاب ہم کیسے بھگتیں گے. اللہ نے اس کا بھی بتا دیا ہوا علاج، اس کا علاج بتا دیا اللہ نے کہ یہاں تم مر جاتے ہو تکلیف حد سے زیادہ گزرنے کے بعد، لیکن وہاں جو تم کو جلد دی جائے گی، کھال دی جائے گی، جو بدن دیا جائے گا نا، وہ اس عذاب کا پورا مزہ بھی چکھے گا، اور تمہاری جلد ہم بدلتے رہیں گے. تم اپنی حالت میں واپس آتے رہو گے، اور اسی عذاب میں پھر برباد ہو کر، جل کر، دوبارہ ختم ہو کر پھر نئی زندگی پاتے رہو گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں کوئی جیے گا کہ زندگی کا مزہ آئے، نہ مرے گا کہ تکلیف کا خاتمہ ہو جائے. اعاذنا اللہ من سائر عذاب جہنم، اللہ جہنم کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچ ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ کی ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اس بات کی. پھر جس طرح کی ہماری زندگی ہے وہ ہم دیکھیں نا، اور ہم دیکھ رہے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، جو اس کے بندے تھے، انبیاء اور رسل معصوم،
پھر ان کے جو سچے پیروکار ہوئے اپنے اپنے زمانے میں، ہر طرح سے نیکی کے کام کیے، گناہوں سے انہوں نے اپنا ہر دامن چھڑایا، وہ کس طرح ڈرتے لرزتے رہے، اور ہماری غفلت کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے، بار الہ ہم خطا کار ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی سرمستیوں میں مگن ہیں، ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے، تو اپنے رحم کرم اور قدرت سے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم ارزقنا الاستقامۃ علی دینک فی کل زمان، فی رمضان و فی غیر رمضان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز بھی